پر حضرت نے ہم چھوٹوں کی گزارش کو بھی نظر انداز نہیں فرمایا اور اپنا نہایت قیمتی وقت ہمیں عنایت فرما کر شکریہ کا موقع عطا فرمایا۔ میں ایسی عظیم شخصیت اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہ رہ کے میں حضرت کی بارگاہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ہمیں اور آپ کو اپنے خطاب مصطفیٰ سے مستفیض فرمائیں گے۔ آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت کا تعارف کرانا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ان کی شخصیت خود ہی ان کا تعارف ہے۔ اسلام و سنیت کے حوالے سے ان کی خدمات اتنے عرصے پر محیط ہے کہ میری پیدائش سے قبل ان کی دینی خدمات کا سلسلہ دراز ہو کر محبوب کی زلف برہم کی طرح الحمدللہ آج تک تسلسل کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سروں پر سایہ فگن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان کی دینی رہبری اور سرپرستی سے تادیر مالا مال فرمائے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ ہندوستان کی اس نادر شخصیت کی بارگاہ میں عریض خطاب پیش کر رہا ہوں کہ حضرت اپنے خطاب نایاب سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ سے پہلے میں علامہ آصف رضا صاحب مدظ اللہ العلی کی کرم فرمائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حضرت مولانا آفاق صاحب مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یوم وصال کے موقع پر مجھے لب کشائی کا موقع عنایت فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ میں اہل خاندان کے ساتھ تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب العالمین حضرت مولانا مرحوم کی مرقد انور کو نور علی نور فرما دے اور اپنے خصوصی جوار رحمت میں اپنے فضل و کرم سے انہیں جگہ عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، سامعین و سامعات، سب سے پہلے تعریف اس پروردگار کی اور حمد اس رب العلا کی جس نے کائنات عالم کو لفظ کن سے خلقت بخشی، اور درود و سلام محسن انسانیت آقائے نامدار مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں، جن کے وجود ناز کی بدولت
دنیا انسانیت کو ایمان و عمل کی پروردگار نے توفیق بخشی۔ بے پناہ ہدیہ عقیدت و محبت ان بزرگان دین کو اور خصوصیت کے ساتھ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، جن کی ذات بابرکت نے ہندوستان میں ضلالت و بدعات سے بھری ہوئی حکومت اکفری دین الہی کا تختہ الٹ کر سچی وحدانیت کے عقیدے کو عشق رسالت کی بنیاد پر مسلمانوں کے دلوں میں راسخ کیا اور دین اسلام کی عظمت و عبقریت کو دنیا میں ثابت کیا۔ اسی مقدس اور متبرک سلسلے سے بحر العرفان حضرت مولانا محمد آفاق صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بھی ارادت و بیعت کے معاملے میں منسوب تھی۔ حضرت کی شخصیت ایک معتدل شخصیت تھی۔ شخصیات پر بولتے ہوئے ہمیشہ مقررین کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے افراط و تفریط سے بے نیاز ہو کر صحیح حقائق اور واقعات کو ناظرین کی نظر کریں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوئی آئے کوئی جائے، یہ تماشا کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے۔ مگر اسی دنیا میں جن حضرات کو اسلامی تعلیم کا شعور خوش قسمتی سے حاصل ہو گیا، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور دنیا سے جانے کا انجام کیا ہے، یہ دنیا کیوں بنائی گئی اور پھر اس دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا گیا۔ ظاہر ہے اہل علم جانتے ہیں کہ انسان سے پہلے شجر و حجر کی تخلیق، زمین و آسمان کی خلقت، دریاؤں کی روانی، سمندروں کی طغیانی و سونامی، ندی نالوں کا اچھال، بلبل کی چہک، کلیوں کی چٹک، گلشن کی مہک، ستاروں کی انجمن، چاند اور سورج جیسی زندگی کی شریانوں میں برقی رو چمکانے والی اور دوڑانے والی شمعیں، یہ سب کچھ پروردگار نے پہلے پیدا کیا۔ جب اسٹیج مکمل طور پہ تیار ہو گیا، اس کے بعد قدرت نے اپنے مخصوص شاہکار کو اس زمین پر خلافت عرضی کی سند دے کر بھیجی، اور ارشاد ربانی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کی تخلیق کو خالق و مالک نے اس طرح بیان کیا کہ ہم نے بہترین اجزاء سے اسے مرکب کیا ہے۔ یہ انسان احسن تقویم کے محور پر اگر گردش کرتا رہے گا تو فرشتوں سے زیادہ افضل گردانا جائے گا، اور اگر احسن التقویم کے محور پر گردش کرنے کے بجائے اس نے لقد کرمنا بنی آدم کا تاج زرین خود اپنے ہاتھوں سے اتار کر پھینکا
تو اس باغیانہ روش میں اس کا انجام ثم رددناہ اسفل سافلین ہوگا۔ دنیا میں ساری کائنات کی چیزیں انسان کے لیے مسخر کی گئی، اور انسان کو پروردگار عالم نے اپنی عبادت اور اپنی رضا کے طور پر زندگی گزارنے کا حکم فرمایا۔ ایک چھوٹی سی مدت میں انسان ایک عارضی زندگی لے کر، مستعار زندگی لے کر اس دنیا میں داخل ہوتا ہے، اور جیسے مولانا آفاق صاحب مرحوم اس دنیا سے چلے گئے، اسی طرح سے ہم لوگوں کو بھی ایک دن جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت برحق ہے، مگر جانے والوں سے یہ ضرور سوال کیا جائے گا کہ آئے کیوں تھے؟ تو آنے والوں کے مقصد تخلیق کو بھی آنے والوں کو پیدا کرنے والا ہی بتائے گا۔ اس نے اس دنیا کو تخلیق کیوں فرمایا، انسان کو زمین پر خلافت ارضی کا مستحق بنا کر کیوں بھیجا، موت اور حیات کے سلسلے کو قرآنی پس منظر میں کس طرح بیان کیا، رب العالمین اس کی نشاندہی واضح احکام کے طور پر کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ اس کے بیچ میں رہ کر اے انسانوں ہم تمہیں آزما لیں کہ تم میں حسن عمل کا مالک کون ہے۔ ہمارا مقصد تخلیق سمجھ میں آ گیا کہ ہم اس دنیا میں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، اور امتحان کے معاملے میں ہمارے سامنے وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن کے تحت پروردگار عالم نے دو راستے دکھلا دیے ہیں۔ ایک راستہ جس کو ہم برائی سے تعبیر کرتے ہیں، اور دوسرا راستہ جس کو ہم بھلائی سے تعبیر کرتے ہیں۔ پروردگار نے ہمیں اختیار بھی دیا اور تصرف بھی۔ اس مہلت اختیار و تصرف میں دونوں راہیں دکھلا کر پروردگار یہ کہتا ہے کہ تم ہمارے شکر گزار بندے اگر بننا چاہتے ہو تو ہدایت کی راہ پہ چلنا، ضلالت کی راہ سے بچنا، خیر اور بھلائی کی راہ پہ چلنا، شر اور برائی کی راہ سے اجتناب کرنا۔ اس لیے کہ شر اور برائی، بدعقیدگی اور بدعملی انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ خوش عقیدگی اور عمل صالحہ، ایمان و اخلاص و احسان و اخلاق، یہ ساری چیزیں انسان کو باب جنت پر لے جا کر کھڑا کر دیتی ہیں۔ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ تم جہاں سے اس دھرتی پہ آئے ہو اسی مستقر پہ تم کو جانا چاہیے، اور اسی مستقر کا خواہش مند بھی ہونا چاہیے، مگر انسان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے، اور وہ اپنی ساری خدمت کا دار و مدار اس پہ رکھتا ہے کہ ہم ان انسانوں کو جنت میں نہیں جانے دیں گے۔ انسانوں کے سر پہ جو کرمنا کا تاج رکھا گیا ہے ہم اسے اتار کر پھینک دیں گے، اور انسان اور انسانیت کو رسوا کر کے جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر دیں گے۔ جس طرح انسانوں کو اختیار دیا گیا اچھائی اور برائی میں کسی ایک چیز کو چن لینے کا، اسی طرح ابلیس کو بھی اختیار دیا گیا ہے برائی کی راہ پر حتی الامکان اپنی عیاریوں اور چالاکیوں کے ذریعے انسان کو گمراہ کر رہے ہیں۔ مگر ابلیس کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اور برائی کی راہ پہ لے چلے۔ وہ اس دنیا میں برائی کو خوشنما انداز میں پیش کرتا ہے، وہ اس دنیا میں ایمان کے مقابلے میں منافقت کا بیج ڈالتا ہے، وہ اس دنیا میں زہد و اتقاء کے مقابلے میں ریاکاری کا نقشہ مرتب کرتا ہے، وہ اس دنیا میں انسان کی زندگی پر اور اس کی عقل اور عمل پہ غفلت کے پردے ڈالنے کی تبلیغ کرتا ہے، اور انسان اسی دنیا میں دنیا کی عارضی نعمتوں کے چکر میں دائمی نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ تو انسان کو امتحان کے دور میں رکھا گیا، اور اس امتحان کے بعد
نتیجے کی شکل میں صرف دو جگہیں پروردگار عالم نے رکھی ہیں ان انسانوں کو رکھنے کے لیے، ایک کا نام جہنم ہے، دوسرے کا نام جنت ہے۔ انسان اس دنیا میں اپنے اعمال ہی کے ذریعے اپنے انجام کے پیپر پہ دستخط کر دیتا ہے۔ کل تو میدان محشر میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کے تحت ہم نے جو اعمال کیے ہیں اور ان پر رضا و رغبت کے ساتھ دستخط اور سگنیچر کیا ہے وہ ہمیں دکھلا دیا جائے گا، چاہے چھوٹی سے چھوٹی برائی کو ہم نے اپنے نامہ اعمال میں درج کیا ہو یا چھوٹی سے چھوٹی بھلائی کو۔ یہ میں نے تمہید اس لیے سامنے رکھی آپ کے کہ دنیا میں دو گروہ اس سلسلے میں کشمکش کرتے نظر آتے ہیں، اور دونوں گروہ کا نقشہ قرآن نے خود کھینچا ہے۔ ایک کا نام ہے حزب الشیطان اور دوسرے کا نام ہے حزب اللہ۔ شیطان کی جماعت سے منسلک ہونے والے لوگ، ایسے بدعمل و بدعقیدہ انسان خسران میں ہیں، اور رحمان کی جماعت کے ساتھ اللہ کا لشکر اور اللہ کی فوج اور سپاہی بننے والے لوگ فلاح و بہبودی کے مقام پر فائز المرام۔ اس پوری تمہید کے پس منظر میں حضرت مولانا آفاق صاحب رحمۃ اللہ سادہ اور پرکشش زندگی کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا کی زندگی چھپی ہوئی زندگی تھی، چھپی ہوئی زندگی نہیں تھی۔ حضرت مولانا کا جو قول تھا وہ ان کا عمل تھا، اور جو عمل تھا وہ ان کا قول تھا۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کے نام و نشان کو بھی دنیا ان کے انتقال مکانی کے بعد نہیں جانتی، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے عقیدہ و عمل کی بنیاد پر نور کا ایسا مینار کھڑا کرتے ہیں کہ اس کی روشنی میں ہدایت کی راہ پہ چلنے والے لوگ کشاں کشاں اپنی منزل مقصد تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے ہی خوش نصیب لوگوں میں حضرت مولانا مفتی آفاق مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ذات بھی تھی۔ آپ نے ایمان و عمل کی جس مقدس راہ کو چنا تھا، صرف اس راہ کے راہی ہی نہیں تھے بلکہ اس راہ کے رہبر بھی بن گئے تھے، اور اپنے پیچھے انہوں نے تعلیم و سلوک کا وہ سلسلہ جاری کیا جس سلسلے کی نہر رواں میں آج کا انسان غوطہ زن ہو کر تزکیہ نفس کی چاندنی سے منور ہو کر دنیا کو بھی روشنی کی ڈگر دکھلاتا ہے۔ حضرات گرامی، مولانا اپنے عمل سے پہچانے گئے، اپنے کردار سے پہچانے گئے، اپنے حسن اخلاق سے پہچانے گئے، اپنی معتدل راہ سے پہچانے گئے۔ دنیا میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے جو بنیادی تعلیم دی تھی وہ ایک ہی تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم علیہ السلام تک دین کے اصول میں سرے منہ بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ ہر دور میں دین کے اصول یکساں رہے، اور زمانے کے تغیرات اور معاشرے کے حالات کو دیکھتے ہوئے ان کو نشان منزل عطا کیا گیا۔ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اسلام کی تکمیل فرما دی جس کا سلسلہ آدم سے لے کر خاتم تک جاری تھا۔ اب رسول پاک کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، تو انبیاء کرام کی اس مقدس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اور قیامت کی صبح تک اللہ کے بندوں کو پیغام ہدایت دینے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں صالح علماء کا انتخاب فرمایا، اور صالح علماء کی حیثیت انبیاء بنی اسرائیل کی تمثیل میں آپ حضرات کے سامنے سے گزرتی ہے۔ یہ وارث انبیاء بھی ہیں، یہ نبی تو نہیں ہو سکتے مگر سائے دیوار نبی ضرور ہو سکتے ہیں، اور ان کے وجود سے نبی کا اخلاق، نبی کا عمل، نبی کی سنتیں،
ان کی حرکت و عمل سے آگے بڑھتی رہتی ہیں۔ مولانا موصوف جس حیثیت کے مالک تھے، ان کے اقوال اور اعمال سے یہ چیزیں واضح طور پہ مترشح ہوتی کہ مولانا نے خوش عقیدگی کا صرف اپنی ذات سے اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ خوش عقیدگی دلوں میں راسخ کرنے کے لیے ایک مقدس جماعت بھی پیدا کر دی تھی اور اس میں کامیابی بھی حاصل کی۔ صالحیت کا جامع انسانوں کو پہنانے کے لیے ان کی زندگی انتھک محنتوں سے مملو ہے۔ جب تک دین کا علم نہیں ہوگا، آدمی نہ عقیدے کو سمجھ سکتا ہے، نہ حسن عمل سے متعارف ہو سکتا ہے، نہ اخلاق کی بلندیوں اور منازل کو طے کر سکتا ہے، نہ طے کروا سکتا ہے۔ مولانا نے اس سلسلے میں ایک دارالعلوم کی بھی بنیاد اور صوفیانہ طرز عمل کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے خود صوفی اور صافی کی شکل میں ایسا عالم منظر عام پر آیا۔ دنیا میں جتنے بھی مدارس ہیں، ان مدارس کا پس منظر کیا ہے، اور جتنی خانقاہیں ہیں ان کا پس منظر کیا ہے؟ آج بدقسمتی سے خانقاہیں کم رہ گئیں، خانقاہیں زیادہ ہو گئیں۔ آج بدقسمتی سے مرید کم ملتے ہیں، مرید زیادہ ملتے ہیں۔ آج بدقسمتی سے پیر کم ملتے ہیں، پیر زیادہ ملتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں حقیقت بیان کرنے میں بدنام زمانہ ہوں۔ مجھے زمانے کی کسی بھی لان و تان کا کوئی کبھی نہ غم رہا ہے، نہ اس کی پرواہ، اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو سلسلہ ملامتیہ کا ایک فرد بنا رکھا ہے۔ جن حضرات کو جتنی ملامت کرنی پڑے کریں، مگر میں حق بولنے سے کبھی بھی بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ خانقاہوں کے ساتھ مدرسے کیوں تھے اور مدرسوں کے ساتھ خانقاہیں کیوں تھیں؟ اس عظیم فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ فلسفہ یہ تھا کہ مدرسوں میں تعلیم دین دے کر زبان صاف کروائی جاتی تھی، اور خانقاہوں میں بے جگری کے ساتھ عمل کروا کر دل صاف کروایا جاتا تھا۔ تو جب دل اور زبان دونوں کو صاف کرنے والا ایک ایسا مخزن و مامن، ایک ایسا مرکز مل جائے، تو اس مرکز سے نکلنے والا آدمی صوفی بھی ہوتا ہے اور عالم بھی ہوتا ہے۔ آج کل تصوف کو جس طرح بدنام کیا گیا ہے، اس میں کچھ تو حقیقتیں بھی ہیں اور کچھ تعصب بھی ہیں۔ تعصب کو قطع نظر کر کے میں حقیقتوں کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ کیا آج خامخواہوں کی تعریف میں نہیں آ رہی ہیں؟ آج اپنے لباس سے لوگ اپنے کو پہچانوانا چاہتے ہیں، اپنے تمطراق سے لوگ اپنے کو پہچانوانا چاہتے ہیں، دنیاوی زیب و زینت کے ذریعے اپنے آپ کو پہچانوانا چاہتے ہیں، مگر دنیاوی زیب و زینت میں اگر ریاکاری کا تصور بھی آ جائے تو اعمال ملیہ میٹ ہو جاتے ہیں۔ اور پروردگار فرماتا ہے کہ اگر لباس ہی کے ذریعے اپنے آپ کو پہچانوانا چاہتے ہو، لباس ہی کے ذریعے اپنی آرائش کروانا چاہتے ہو، زیبائش دکھلانا چاہتے ہو، تو وہ لباس التقوی خیر، تقوی سے بہتر کوئی لباس نہیں۔ ہم اس آیت کریمہ کی روشنی میں حضرت مولانا آفاق مجددی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، کون سا سر پہ کج کلاہی کا، فرما روائی کا شاہانہ تاج رکھے ہوئے تھے، کون سی آرائش و زیبائش کے ساتھ اپنے لباس سے اپنا تعارف کرواتے تھے۔ ان کا تعارف ان کی سادگی تھی، ان کا تعارف ان کا یقین کامل تھا، ان کا تعارف ان کا عمل پہم تھا، ان کا تعارف ان کا حسن اخلاق و اخلاص تھا، ان کا تعارف منزل احسان کا تعارف تھا، اور انہوں نے مجدد پاک کو خوب پڑھا تھا، خوب سمجھا تھا، اور دنیا کو سمجھانے کی پوری کوشش بھی کی تھی۔ غرض یہ میرے تھوڑے سے تاثرات ہیں، اور انہی تاثرات پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اب مولانا تو دنیا سے چلے گئے، مگر مولانا نے
میرے کارواں کی حیثیت سے جو کارواں پیدا کیا ہے، اس کارواں سے میں 1 منٹ میں اپنی بات کر کے ختم کرنا چاہوں گا کہ اس کارواں کو کچھ نقطۂ قدم کو عملی طور پر چومنے کی ضرورت ہے۔ ریاکاری سے جس طرح وہ پاک تھے، ریاکاری سے ادارہ بھی پاک ہونا چاہیے، ریاکاری سے خانقاہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ علم دین کا مطلب عالم دین بننا نہیں ہے، خادم دین بننا ہے۔ دنیا عالم دین یہ کہتی ہے کہ ہم علم دین کے جانکار، مگر عالم کے لفظ کی بنیاد پر کسی کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ عالم ہر فیلڈ کا عالم ہوتا ہے۔ جو لوگ کنسٹرکشن کا علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی عالم ہے۔ جو لوگ آج کرونا کے مرض سے لڑتے ہوئے ڈاکٹر اور اطباء کی شکل میں آئے ہیں وہ بھی عالم ہیں۔ جو لوگ کھیتی باڑی اور کسانی کرتے ہیں وہ بھی اپنے کھیتوں کے عالم ہیں۔ جو لوگ پانی کے بہاؤ کو جانتے ہیں وہ بھی بحر ذخار کے عالم ہیں۔ ہم عالم دین کہلاتے ہیں، اور عالم دین کا مطلب یہ ہوا کہ دین کی سمجھ ہمارے اندر، دین کا تفقہ ہمارے اندر ہے، اور دین ہی کو دنیا کے سامنے ہمیں پیش کرنا ہے۔ اس لیے کہ یہ دنیا کے جتنے بھی ہماری ترقی اور تعمیر کے شعبہ ہائے علم ہیں، یہ ہمارے پیٹ کی پرورش کرتے ہیں، ہمارے معاش کا راستہ دکھلاتے ہیں، مگر علم دین معاش کس طرح حاصل کرنا چاہیے اس کا راستہ دکھلاتا ہے۔ معاش کون سا حرام ہے اور کون سا حلال ہے اس کا راستہ دکھلاتا ہے، اور معاد کی منزلوں کو کس طرح سے طے کرنا ہے اس کا راستہ دکھلاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ وہ اہم کام تھا جس کام کو حضرت مولانا مرحوم نے بڑی خوبی کے ساتھ انجام دیا تھا۔ اور خانقاہ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، خانقاہ کا مطلب بھی سمجھنے میں بڑی غلط فہمیاں واقع ہوئی ہیں، اور یہ غلط فہمیاں ہر دو طرفہ ہوئی ہیں۔ جو لوگ خانقاہ کے باغی ہیں، علماء اور سرپرست ہیں، صرف اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہی تزکیہ نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے نفس کا تزکیہ کرنا ہی اصل تزکیہ ہے۔ اپنے نفس کا تزکیہ تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ دوسروں کے نفس کا تزکیہ کرنے کا مطالبہ کرنے میں ہمیں ان جملوں کے ذریعے پشیمانی اور شرمندگی نہ ہو جن میں زمانہ پلٹ کے یہ کہہ دے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اس لیے میرے محترم حضرات، بڑا ہی وسیع پس منظر ہے، یہ وقت کی کمی ہے، میں زیادہ اس سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ صرف اتنی باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے للہ خانقاہ کے منصب کو پہچانا جائے، اور مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ حضرت مولانا نے جس طرح کی تربیت فرمائی ہے، حضرت مولانا نے جس طرح کی جماعت تیار کی، اس جماعت سے میں حسن ظن رکھتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جماعت بہتر طور پر مولانا کے مشن کو آگے بڑھائے۔ ذرا چالو کرو۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آہ کس کی آرزو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہی بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ علم آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ کے حبیب کی آمد کی غرض و غایت قرآن کی طرح بیان کرتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ تو احسان پروردگار ہے کہ رسول کو ہمارے اندر آیا ہے، علم و حکمت کا درد دیتے ہیں، وہ آیات الہی سناتے ہیں، وہ قلب کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تو قلب کا تزکیہ علم و حکمت کے ساتھ ہے، قلب کا تزکیہ آیات الہی کے ساتھ ہے، قلب کا تزکیہ گمراہ لوگوں کو راہ ہدایت دینے کے لیے ہے، اور یہ وہی دے سکتا ہے جس کا خود قلب کا تزکیہ ہو۔ ہادی وہی بن سکتا ہے جو خود ہدایت کی راہ پہ ہو۔ ایسی صورت میں علماء و مشائخین کے درمیان حضرت مولانا مرحوم کی ذات ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہوئی دکھلائی دیتی ہے۔ خاموش طبع جن کی خاموشی پہ ہزاروں تقریریں نثار کی جا سکتی ہیں، علم و عمل کا ایسا پیکر جس سے علم و عمل کا راستہ ڈھونڈا جا سکتا ہے، اس بحر ذخار نے قنوج کی سرزمین پر اتنا بڑا کام کر کے دکھلا دیا
کہ جس طرح قنوج کے عطر مہکتے ہیں اس سے زیادہ مولانا کی سادگی مہکتی ہے، اس سے زیادہ مولانا کا علم مہکتا ہے، اس سے زیادہ مولانا کا عمل مشام جانی انسانیت کو عطر بیس کرتا ہے۔ عالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ابر رحمت ان کے مرکز پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز بنداری کرے۔ یہ ایک مختصر سا ہدیہ عقیدت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ہم سب لوگوں کو ایمان، عقیدہ، عمل اور انسانیت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔